انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، اس لیے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں تم کو بھی دی جائے تو تم بھی ایسا کرو گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی تھی۔ یہ بات اللہ نے فرشتوں سے کیوں کہی تھی؟ ہاروت اور ماروت کون تھے اور اللہ نے انہیں ایک کنویں میں کیوں الٹا لٹکایا؟ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں انسان بہت بد عمل ہو چکے تھے۔ تب فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، انسان بہت بدکار اور بدکردار ہے، لہٰذا اسے معزول کیا جائے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کاموں کو سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اسے غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، اس لیے ان سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں تم کو دی جائے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ فرشتے بولے کہ مولا، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے، خواہ کتنا بھی شہوت اور غصہ ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن لو، ان کو غصہ اور شہوت دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسی ہی آتے جاتے رہے۔ یہ دونوں دن کو لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر واپس چلے جاتے۔ اتنے دنوں میں ان کے انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک پارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور، یہ اختلاف ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ ہاروت اور ماروت نے انکار کر دیا اور وہ عورت گھر چلی گئی، مگر ہاروت اور ماروت کے دل میں اس عورت کی عشق کی آگ بھڑک گئی اور آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سرانکوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کرے، یا پھر میرے شوہر کو قتل کرے، یا شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ اور ظلم ہے، بت پرستی شرک ہے اور قتل کرنا حق العباد ہے، لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ اس عورت نے ہاروت اور ماروت کو شراب پلائی۔ جب شراب پی کر یہ دونوں مست ہو گئے تو زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو بھی قتل کیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا۔ زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کرے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ہاروت اور ماروت کو پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب پانی اور آخرت کا عذاب ابد لا آباد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اندھا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا۔ دوستو، ہاروت اور ماروت فرشتے تھے اور ان کا عذاب تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔